ایسے عالم میں کوئی شخص میاں صاحب کے پیچھے بھاگتا ہے، ایسے عالم میں کوئی شخص خان صاحب کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن حضرات گرامی قدر ہم اکثریت میں ہوں تب بھی، ہم اقلیت میں ہوں تب بھی، ہم غالب اقلیت میں ہوں تب بھی، حتیٰ کہ میں اکیلا ہوں تب بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب تک سانس اور سینے کا رشتہ باقی ہے، جب تک زبان اور قوت گویائی کا رشتہ باقی ہے، جب تک دماغ اور فکر کا رشتہ باقی ہے، رب قدیر کی حاکمیت کا نعرہ لگاتا رہوں گا، اس کی حاکمیت کی طرف بلاتا رہوں گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت سے بڑا سنہرا خواب میری آنکھوں کے اندر کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ مدینہ کی ریاست ایسے نہیں بنتی کہ سود کے کاؤنٹر بھی کھلے ہوں، مدینہ کی ریاست ایسے نہیں بنتی کہ شراب کی بھٹیاں بھی کھلی ہوں، مدینہ کی ریاست ایسے نہیں بنتی کہ حضرات گرامی قدر کعبہ گری کے اڈے بھی کھلے ہوں۔ مدینہ کی ریاست تب بنتی ہے جب کعبہ گری کے اڈوں کو بند کر دیا جاتا ہے، مدینہ کی ریاست تب بنتی ہے جب سودی لین دین کے تمام اداروں کو بند کر دیا جاتا ہے، مدینہ کی ریاست تب بنتی ہے جب شراب کی بھٹیوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کیا تم خان صاحب کے دور سے کچھ سبق نہیں سیکھا؟ افسوس کی بات یہ ہے کیا تم نے میاں صاحب کے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ کیا میاں صاحب نے کبھی شراب کی بھٹیوں کو بند کرنے کا ذکر کیا؟ کیا کبھی انہوں نے بدارے گناہ کو بند کرنے کا ذکر کیا؟ کیا کبھی انہوں نے کعبہ گری کے اڈوں کو بند کرنے کا ذکر کیا؟ رب کعبہ کی قسم ہے ان لوگوں کے اندر وہ گٹس موجود نہیں ہے، ان کے اندر وہ جرأت اور گفتار اور کردار موجود نہیں ہے کہ ان چیزوں کو بند کر سکیں۔ رب قدیر کی قسم ہے میں اپنی آنکھوں کے سامنے اس وقت کو آتا دیکھ رہا ہوں، ایک دن آئے گا اس ملک کے اندر حضرت رسول اللہ کا نظام آئے گا، اس ملک میں اللہ کی حاکمیت کا دور ضرور آئے گا۔ حضرات گرامی قدر اس لیے آئے گا کہ لوگ ہر دور کے اندر دیکھتے رہے مہنگائی بڑھتی رہی، لوگ ہر دور میں دیکھتے رہے یہاں پہ چوریاں ڈکیتیاں بڑھتی رہیں، لوگ ہر دور میں دیکھتے رہے یہاں پہ قتل و غارت گری کے بازار گرم ہوتے رہے۔ حضرات گرامی قدر اس ملک کو نظام کی ضرورت ہے تو کالی کملی والے کے نظام کی ضرورت ہے جس نے ایسا نظام عدل قائم فرما دیا کہ آپ کی بارگاہ رسالت مآب میں بنو مخزوم کی فاطمہ کی سفارش کی گئی کہ آقا بڑے حسب و نسب والی ہے، بڑے نام و مقام والی ہے، بڑی شان و شوکت والی ہے، آقا اگر اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا بنو مخزوم کی تو ناک کٹ جائے گی۔ تو میرے آقا نے کہا تھا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کا قلب اتھر ہو، خدیجہ کا لخت جگر ہو، علی کا نور نظر ہو، حسن و حسین کی مادر محترم ہو، سیدۃ النساء اہل الجنہ ہو، فاطمہ بھی اگر چوری کرے نبی اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ ڈالے گا۔ حضرات گرامی کا دکھ کی بات یہ ہے کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی دین کا عالم ہے، کوئی مسند نشین ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، جب سیاست کی بات آتی ہے اس کو میاں صاحب نظر آتے ہیں، اس کو خان صاحب نظر آتے ہیں۔ اور کیا تم نے مرنے کے بعد خان صاحب کو جواب دینا ہے؟ کیا تم نے مرنے کے بعد میاں صاحب کو جواب دینا ہے؟ حضرات گرامی قدر ہم نے مرنے کے بعد رب قدیر کی عدالت میں پہنچ جانا ہے، ہم نے مرنے کے بعد رب قدیر کے پاس پیش ہو جانا ہے۔ ایسے عالم کے اندر انسان کے کام اس کا سرمایہ نہیں آئے گا، ایسے عالم میں اس کے کام اس کا اثر و رسوخ نہیں آئے گا، ایسے عالم میں اس کے کام اس کے سماجی تعلقات نہیں آئیں گے، ایسے عالم میں اس کے کام اس کے سماجی روابط نہیں آئیں گے، ایسے عالم میں اس کے کام اس کی شہرت نہیں آئے گی، ایسے عالم میں اس کے کام اس کا منصب نہیں آئے گا، ایسے عالم میں اس کے کام اگر کوئی چیز آئے گی رب قدیر کا خوف کام آئے گا، یا مدینے والے کی محبت کام آئے گی، یا نظام الہی کے لیے جستجو کرنے کی خواہش ہے وہ کام آئے گی۔ حضرات گرامی قدر میں کئی مرتبہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اب بات اگر اس طرف نکل گئی ہے تو اسی طرف تھوڑی سی بات کو مزید آگے بڑھا دینا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر میں نے ہمیشہ آپ کو اس بات کی تلقین کی ہے اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا، اپنے علاقے کے اندر جب ووٹ ڈالنے کی باری آتی ہے تو حضرات گرامی قدر نہ سرمایہ دار کو دیکھیے، نہ جاگیردار کو دیکھیے، نہ گنڈوں کو دیکھیے، نہ بدماشوں کو دیکھیے، نہ پارٹی کو دیکھیے، نہ برادری کو دیکھیے، بلکہ دیکھیے آپ کے علاقے کے اندر نظام الہی کی بات کرنے والا کون ہے، نظام مصطفیٰ کی ترجمانی کرنے والا کون ہے۔ حضرات گرامی قدر اس لیے کہ دنیا کے اندر تو ووٹوں کی گنتی ہوتی ہے، قیامت کے دن ووٹوں کو تولا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر ایسے عالم کے اندر دنیا کے اندر تو ووٹوں کی گنتی کے نتیجے میں لوگ برسر اقتدار آ جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن آپ کے ووٹ کا تول ہوگا،
حضرات گرامی قدر ایک ایک ووٹ کو جب تولا جائے گا تو کئی مرتبہ آپ کا تنہا یہ ووٹ جو ہے آپ کی نجات کا اس لیے سبب بن سکتا ہے کہ آپ نے ووٹ اپنے مفاد کے لیے نہیں ڈالا، آپ نے ووٹ اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے نہیں ڈالا، آپ نے ووٹ جو اپنے دنیاوی مفاد کے لیے نہیں ڈالا، بلکہ آپ نے ووٹ اگر ڈالا رب قدیر کی کبریائی کے لیے ڈالا، آپ نے ووٹ اگر ڈالا مدینہ والے کی مصطفائی کے لیے ڈالا۔ حضرات گرامی قدر یہ ووٹ قیامت کے دن آپ کے لیے تولا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اللہ نے قیامت کے دن میزانوں کے تلنے کی بات کی